کربلا کے پیغامات۔ کربلا انحراف اور بدعت کا خاتمہ۔ ختمی مرتبت حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے سے عہد جاہلیت کی بدعتوں اور انحرافات کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ مصیبتوں کا سامنا کیا۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مخالفین کی حد درجہ مخالفت کے باوجود آپ نے حقیقی اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا، مگر آپ کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد فتنوں، سازشوں اور دشمن کے ہتھ کنڈوں کی بدولت عہد جاہلیت کے طور طریقے پھر سے دین میں شامل ہونے لگے۔ اسلام بدعتوں اور انحرافات کی عزت پر آ گیا۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے بدعتوں کے ذریعے اسلام کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ بدعتوں کے بارے میں معصومین علیہم السلام کا ارشاد ہے کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، بدعتوں کو روکے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس دور میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ صاحب علم کوئی اور نہیں تھا، اس لیے آپ نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے قیام فرمایا، بدعتوں کے خاتمے کے لیے کوشش کی اور اپنی ذمہ داری خوب نبھائی۔ ایک مقام پر امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بتحقیق سنت کو ختم کر دیا گیا ہے، اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو اور میری اطاعت کرو تو میں راہ رشد و کمال کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم و جابر کو دیکھے کہ وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، بیت المال کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، خدا کے قانون میں تبدیلی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ خاموش بیٹھا رہے، تو خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے ظالم کا ساتھی قرار دے۔ آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا احق من غیر لقربتی من رسول اللہ۔ اپنے نانا کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے کہ واقع ہونے کے بعد اس کے آثار ختم ہو جائیں، بلکہ کربلا ایک درسگاہ ہے جو آج تک انسانیت کو سیراب کر رہی ہے۔ رب کریم ہر حسینی کو توفیق دے کہ وہ خود بھی ہر طرح کے انحراف اور بدعت سے محفوظ رہے اور معاشرے سے بھی انحراف اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرے۔ کربلا